الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ماہ مبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے اور اس عشرے کے بھی اکثر ایام گزر گئے، اور آج کا جو جمعہ ہے یہ اس سال کے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. اسی وجہ سے ہمارے عرف میں یا ہمارے ماحول میں اس جمعے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جمعۃ الوداع کا. وداع رخصتی کو کہتے ہیں. بھئی ہم حاجیوں کو الوداع کہنے جا رہے ہیں، مہمانوں کو الوداع کرنے جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ان کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جو اس دنیا میں ایک دن آتا ہے اسی طریقے سے ایک دن اس نے الوداع ہونا ہوتا ہے، اس نے جانا ہوتا ہے، اس نے رخصت ہونا ہوتا ہے. ایک ذات اللہ پاک کی ایسی ہے کہ جس کے لیے کوئی فنا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس ذات کے لیے موت نہیں، رخصتی نہیں، فنا ہونا نہیں. باقی اس کائنات کی ہر چیز چاہے وہ کتنی ہی قیمتی ہو، چاہے وہ کتنی ہی محبوب ہو، لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگو، کسی ذات کو، کسی انسان کو، کسی چیز کو اللہ پاک نے اپنی ذات کے علاوہ اس جہاں میں دوام نہیں دیا، ہمیشگی نہیں دی. اس لیے فرمائے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ عرب شاعر کہتا ہے لو کانت الدنیا تدوم لواحد، اگر یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ ہوتی، یعنی اس دنیا میں کوئی ایسا ہوتا جس نے دائماً رہنا ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ، تو پھر ایک ذات اس لائق تھی کہ جس کو اللہ پاک ہمیشہ یہ زندگی دیتے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہمیشہ اس دنیا میں رہتے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب ہے، اس کائنات کے محبوب ہے، وجہ کائنات ہے، حسن کائنات ہے. اگر بقا دینی ہوتی اللہ اپنے محبوب کو عطا فرما دیتے.
لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، یہ ہمارے لیے ایک واضح دلیل ہے کہ اس دنیا کی کسی بھی چیز کو دوام اور بقا اللہ پاک نے نہیں دی۔ جو ایک دن آیا ہے وہ ایک دن واپس جائے گا، جو چیز ایک دن بنی ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو آج کا یہ جمعہ، یہ جمعۃ الوداع کیوں کہلایا؟ یہ اس امت کو ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ جس طرح یہ ماہ مبارک شروع ہوا، پوری امت بیتاب تھی، انتظار کر رہی تھی، ہر طرف یہ بات تھی کہ بھئی رمضان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، رحمتوں برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک جمعہ وہ تھا کہ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ رمضان شروع ہونے لگا ہے، اور آج دیکھیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ 27 دن کیسے گزر گئے، ایک پل برابر بھی محسوس نہیں ہوا۔ اور آج یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی رمضان رخصت ہو رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، اب آئندہ سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اب کس کس کو وہ آئندہ سال نصیب ہوگا؟ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ لفظ وداع ہمیں ایک سبق اور ایک پیغام دے رہا ہے کہ کسی نے ابداً دائماً ہمیشہ اس جہاں میں رہنا نہیں۔ جب رہنا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تو جانا ہے۔ اب کہاں جانا ہے؟ تو کافر کی سوچ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ دنیا ختم ہو گئی تو کہانی ہی ختم ہو گئی، اب کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا اس دنیا کے اندر تھا وہ ہم نے گزار لیا، آگے کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن ایک صاحب ایمان کا ایمان اور عقیدہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس دنیا کا جو اختتام ہے، اس زندگی کا جو اختتام ہے، یہ در حقیقت ایک نئی زندگی کی ابتدا اور آغاز ہے۔ جس دن اس دنیا کی آنکھ بند ہوگی دوستو، حقیقت میں اس ابدی دائمی آخرت کی زندگی کی آنکھ کھل جائے گی۔ لہذا یہ زندگی ہمارا اختتام نہیں ہے۔ تو جسے سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، تو جسے سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، وہ ہے صبح زندگی، صبح دوام زندگی۔ فرمایا اے غافل، تم جسے زندگی کا اختتام سمجھ رہے ہو، در حقیقت وہ اصل زندگی کی صبح ہو رہی ہے، اور صبح بھی کون سی؟ صبح دوام زندگی۔ اس زندگی کی صبح ہونے جا رہی ہے کہ جس زندگی کے لیے اختتام نہیں، اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ تو آج اس جمعے کے ساتھ یہ لفظ کیوں جڑ گیا؟ باقی بھی جمعے تھے، آگے بھی آئیں گے، پورا سال ہم جمعے کے دن آتے ہیں، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ جمعۃ الوداع ہے۔ صرف رمضان کے اخیر جمعے کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ رمضان جیسے مہینہ باقی 11 مہینوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رمضان کا ایک دن باقی سال کے سارا دن مل جائیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رمضان کی ایک رات پچھلے سال کی پوری راتیں مل جائیں، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رمضان کی ایک عبادت پچھلے 11 مہینوں کی ساری عبادتیں مل جائیں، وہ رمضان کی ایک عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب وہ مہینہ جو اتنی رحمتوں سے، برکتوں سے، سعادتوں سے، خیروں سے بھرا ہوا ہے، ایسا مہینہ جب ہمارے ہاتھ سے جائے گا اور اس کا آخری جمعہ آئے گا، تو یہ ہمیں اس بات کا سبق دے گا، اس بات کا پیغام دے گا
کہ دیکھو اتنی قیمتی چیز آپ کے پاس آئی اور اب وہ بھی آپ کے ہاتھ سے جا رہی ہے. تو اے انسان یاد رکھو کہ ایک دن آئے گا جس زندگی سے محبت کی, جس دنیا سے محبت کی, یہ بھی تمہارے ہاتھ سے اسی طریقے سے نکل جائے گا. اس لیے میرے محترم دوستوں, بھائیوں اور بزرگوں, جمعۃ الوداع ہمیں ہماری زندگی کی حقیقت بتا رہا ہے, ہمیں ہماری زندگی کی حقیقت سمجھا رہا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. لیکن انسان کو فطرت ایسی دی گئی, طبیعت یہ دی گئی کہ جب یہ کسی چیز کو دل دے دیتا ہے, کسی چیز سے محبت کر دیتا ہے, تو پھر اس کی جدائی بڑی شاق ہوا کرتی ہے. دوست, انسان تو بقرہ عید کا جانور اگر جلدی لے آئے کچھ دن, اور اس جانور کو 1-2 ہفتے, 15 دن, 10 دن اس کو پال لے, اس کو گھاس چارہ کھلا دے, پانی پلا دے, اس کی رسی پکڑ کے اس کو سیر کرا دے, تو آپ دیکھیں یہ 10-12 دن انسان اس جانور سے ایسی محبت کرتا ہے کہ بہت سارے لوگ پھر کیا ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اس جانور پہ چھری چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے, ہے نا. کئی دن تک بعض بچے, بعض نوجوان وہ روتے ہیں, ایک جانور گیا ہے اور اس نے جانا تھا, سب پتہ ہے, لیکن وہ تھوڑے دنوں کی محبت جب انسان کے پاس آ گئی تو اب اس محبت والی چیز کی جدائی بوجھ بن رہی, وہ تکلیف دے رہی ہے. یہ تو اللہ کا ضابطہ ہے. انسان جب جس سے محبت کرتا ہے, اور پھر محبت بھی ایسی چیز سے جو لائق محبت ہو. رمضان کا جو مہینہ ہے یہ واقعی لائق محبت مہینہ ہے. اس کا حق ہے کہ ایک ایمان والا اس مہینے سے محبت کرے. لیکن فطرت ہے, طبیعت ہے کہ آج جب جمعے کے ساتھ جمعۃ الوداع کا لفظ آ رہا ہے تو دل پر ایک چوٹ لگ رہی ہے, اور ہر صاحب ایمان کے دل پہ ایک درد گزر رہا ہے, اور ایک احساس ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جمعۃ الوداع ہے, تو مطلب آئندہ آنے والا جمعہ تو رمضان کا نہیں ہوگا. آئندہ آنے والا جو جمعہ ہے اس میں تو پھر شاید ہمارا روزہ نہیں ہوگا. آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے اس میں تو مسجدوں کی یہ رونق نہیں ہوگی. آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے اس کی راتوں میں 20 رکعت تراویح تو باقی نہیں ہوگی. آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے اس میں اعمال کی یہ فضیلت, یہ حیثیت, یہ قدر و قیمت, یہ تو پھر باقی نہیں ہوگی. آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے اس میں ہمیں مسجدوں میں اعتکاف کے پردے نظر نہیں آئیں گے. دوست, یہ سب چیزیں ایک صاحب ایمان کو احساس دلاتے, اور اس محبوب کی جدائی ہر صاحب ایمان کو ایک قلبی تکلیف دے رہی ہے. یہ تو فطرت ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی جدائی انسان کو بڑی تکلیف دیتی. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے محبوب ہے, اللہ کے محبوب ہیں, آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے, ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے. 3 بیٹے, قاسم, طیب اور ابراہیم. بڑے بیٹے جن کا نام قاسم رکھا گیا وہ بھی بچپن میں فوت ہوئے. دوسرے طیب ہے, یہ بھی بچپن میں فوت ہوئے. اسی بیٹے کو عبداللہ بھی کہا گیا. تیسرے صاحبزادے پیدا ہوئے وہ ابراہیم ہے. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کنیت ہے وہ کیا ہے؟ ابو القاسم ہے. ابو القاسم بڑے بیٹے کی نسبت سے.
تیسرے صاحبزادے جب پیدا ہوئے حضرت ابراہیم، تو ان کا انتقال بچپن میں جلدی نہیں ہوا ہے، فوری نہیں ہوا، کچھ عرصہ یہ جیے ہیں، رہے ہیں۔ اور عرب دستور کے موافق جیسے پیدا ہونے والے بچوں کو گاؤں دیہات کی عورتوں کے پاس چھوڑتے تھے تاکہ وہ ان کو اپنا دودھ پلائے، بچے صحت مند ہو جائیں، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب کچھ دن گزرے تو ایک عورت، ایک دایا تھی، اور اس عورت کے جو شوہر تھے وہ قین تھے، حداد، یہ حداد یعنی لوہار، لوہے کا جو کام کرتے ہیں، تو ان کے پاس حضرت ابراہیم کو چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ ان کو دودھ پلا دیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام وقتاً فوقتاً کیا کرتے تھے، کچھ دن چھوڑ کر اپنے اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے ان کے ہاں تشریف لے جاتے۔ صحابہ فرماتے ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے، آپ جب پہنچتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھئی ابراہیم کو میرے پاس لے آؤ، پھر آپ ان کو گود میں لیتے، ان کو بوسہ دیتے، پیار فرماتے، دعائیں دیتے، پھر ان کو واپس کر دیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے، پھر آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ چلے کہ چلے جو حداد کے گھر چلتے ہیں اور ابراہیم سے مل کر آتے۔ تو جب ہم گئے تو پتہ چلا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم شدید بیمار، بہت زیادہ۔ آپ کے پاس جب لایا گیا تو ان کی آنکھیں چڑھ گئی تھی، یعنی یہ ایک وفات کے قرب کی طرف اشارہ تھا، آنکھیں چھڑی ہوئی تھی، سانس دکھ رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو گود میں لیا اور آپ سمجھ گئے کہ ابراہیم کے بھی سکرات الوقت شروع ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم بھی انتقال کر گئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ جب آپ نے سنا تو آپ پھر تشریف لائے، اب پھر بچے کو آپ کے پاس لایا گیا، پھر آپ نے ان کو گود میں اٹھایا، لیکن اب بچے کے جسم میں روح نہیں تھی، فوت ہو چکے تھے۔ تو اپنے بیٹے کی محبت میں ان کی جدائی کو دیکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے، آپ رونے لگ گئے، آواز سے نہیں لیکن آنسو آپ کے رخسار پہ بہہ رہے ہیں، اور آپ نے اس بچے کو گود میں لے کے فرمایا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون۔ فرمایا بے شک جو دیا وہ اللہ کا تھا، جو لیا وہ بھی اللہ کا تھا۔ یہ مسنون دعا ہے، جو دیا وہ بھی اللہ کا، جو لیا وہ بھی اللہ کا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ہر چیز کی اللہ پاک کے ہاں ایک طے شدہ وقت مقرر ہے، کس نے کب جانا ہے، یہ بات فرمائی۔ لیکن اس کے بعد کیا فرمایا، یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، فرمایا اے ابراہیم آپ کی جدائی نے ہمیں بہت غمگین کر دیا ہے، غمگین کر دیا آپ کی جدائی نے۔ تو طبعی محبت تو تھی نا آپ علیہ السلام کے دل میں، اور انسان کے محبوب کی جو جدائی ہوتی ہے وہ انسان کو تکلیف دیتی ہے دوست۔ اور پھر اس امت پر وہ وقت بھی آیا کہ جب خود اولین اور آخرین کے سردار محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ تشریف لے گئے۔ اس سے بڑھ کر تو کائنات پر نہ کوئی صدمہ پہلے آیا نہ اس کے بعد آ سکتا ہے دوست، کوئی نہیں۔ صحابہ فرماتے تھے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ ہم زندہ ہوں گے، اللہ کے پیغمبر نہیں ہوں گے، کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن اللہ پاک کی طرف سے چونکہ وقت تو طے تھا،
جب آپ کی جدائی کا وقت آیا اور سکرات الموت آپ پہ شروع ہوئے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ہیں، فرماتی ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک میری گود میں تھا اور میں آپ کی پیشانی پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آخری مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اپنے سیدھے ہاتھ کو اٹھایا، شہادت کی انگلی اس طرح کی، بس یہ آپ کی زندگی کی اس دنیا میں آخری عمل تھا کہ ایسے ہاتھ اٹھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اب میں رفیق اعلیٰ کے پاس جا رہا ہوں، یعنی اللہ پاک کے پاس میرے جانے کا وقت آ گیا۔ یہ آخری کلمہ تھا، اور فرمایا اس کے بعد آپ کا وہ ہاتھ مبارک نیچے آیا، پھر جسم نے حرکت نہیں، اور آپ امت سے جدا ہو گئے۔ اب یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ جو ایک پہاڑ بن کے صحابہ پہ گرا ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے محبوب اور کائنات کے سب سے سچی محبت کرنے والوں سے ان کے محبوب کی جدائی ہو رہی، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی محبوب نہیں ہو سکتا دوست، اور صحابہ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی سچا عاشق نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کے جو کچھ دنوں کے ہمارے فانی اور فرضی عشق اور کہانیاں ہوتی ہے دوستو، اس میں انسان کتنا دکھ اور تکلیف برداشت کرتا ہے، وہاں تو ایک سچے محبوب اور سچے معشوق کی جدائی ہے، اور سچے عاشق اس کو برداشت کر رہے ہیں، تو دلوں پہ کیا گزری ہوگی۔ تو صحابہ فرماتے جب ہمیں اطلاع ملی تو ایسا لگا کہ جیسے مدینہ منورہ کی روشنی تاریکی میں تبدیل ہو گئی، ہر چیز ہمیں سیاہ 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 نظر آ رہی، اس لیے کہ اللہ کے محبوب جدا ہو۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کس طرف جائیں، ہم کیا کریں۔ ایک شخص اس موقع پر اٹھتے ہیں، ایک شخص، اور جنہوں نے آ کر پوری امت کو سنبھالا دیا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ آئے، مسجد نبوی کے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ آپ کی رسالت تو آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑی ہوئی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، لیکن آپ نے اس جہاں میں ہمیشہ نہیں رہنا تھا۔ اگر آپ ہم سے چلے جائیں تو کیا ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں گے؟ صحابہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سن کر ہمیں ایسا لگا کہ جیسے یہ آیتیں آج اتری، لیکن جب حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں چلے گئے، تدفین ہو گئی، تجہیز ہو گئی، سب فارغ ہو گئے، اب کسی کے دل کو قرار نہیں آتا تھا، چین نہیں آتا تھا۔ سب کو سنبھالنے والے، حوصلہ دینے والے، تسلی دینے والے وہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب کو سنبھالا، لیکن چونکہ ایسا کوئی نہیں تھا جو ان کو بھی حوصلہ دیتا۔ مسئلہ یہ ہے نا، جو بڑا ہوتا ہے وہ سب کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، سب کو حوصلہ دیتا ہے، تو کسی کی یہ توجہ نہیں جاتی کہ بھئی اس کے دل پہ بھی کچھ گزر رہی ہوگی، تو سب غم اپنے اوپر گزار رہا ہوتا ہے، اپنے اندر گزار رہا ہوتا ہے۔ تو ساری امت کو حوصلہ دینے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سارا صدمہ اپنے دل پہ جمع کر رہے ہیں، سارا صدمہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد زیادہ آپ کی جدائی دنیا میں برداشت نہیں کر سکے، 2 سال کے بعد آپ کے پیچھے دنیا سے چلے، زیادہ نہیں رہے۔ تو اب صحابہ پر ایک بے چینی ہوتی تھی،
تو کوئی ہجرت کر کے مدینہ منورہ سے کہیں اور چلا گیا، کوئی مکہ مکرمہ آ گیا، کوئی جہاد کے لشکروں میں جا کے شامل ہو گیا، ہر ایک پریشان۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدینہ منورہ کے مؤذن ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری مدنی زندگی میں انہوں نے اذان دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک لمحہ مدینہ میں گزارا نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو میری آنکھیں حضور کو ڈھونڈتی تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ کے مصلی پر مجھے لگتا ابھی اللہ کے پیغمبر آئیں گے، آپ کے حجرے کے دروازے کی طرف دیکھتا تھا کہ ابھی اللہ کے پیغمبر نکلیں گے، لیکن آپ نہیں تھے۔ تو وہ صدمہ دن بدن بڑھتا رہا۔ تو کیا کیا؟ مدینہ منورہ کو چھوڑ کے شام چلے گئے، دمشق، شام چلے گئے۔ اب جب یہ جا رہے تھے تو اس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت ابوبکر نے ان کو جانے نہیں دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ یہ آئے اور عرض کی کہ امیر المومنین میں اب جانا چاہتا ہوں، میں نہیں رہ سکتا یہاں پہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے انسان وہ کیا کہہ رہے ہیں ان سے؟ کہا بلال ہمیں اکیلے چھوڑ کے مت جاؤ، ہمیں مدینہ میں اکیلے چھوڑ کے مت جاؤ، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک خاص نسبت تھی، آپ کے مؤذن تھے۔ لیکن فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ نہیں، اب میں نہیں رہ سکتا۔ تو مدینہ منورہ سے شام آ گئے، اور پھر جتنی زندگی گزاری وہ پھر شام میں گزاری، اور شام میں ہی حضرت بلال کی قبر بنی ہے۔ ہم ابھی جب سفر میں گئے 4-5 مہینے قبل، شام تو بڑی تاریخی جگہ ہے نا دوست، سرزمین انبیاء ہے، ہزاروں صحابہ کی قبریں، تو اسی میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس کا نام ہے باب الصغیر۔ اس باب الصغیر کے اندر اللہ کے بڑے اولیاء، صحابہ، بڑے شان والے لوگ دفن ہیں۔ اسی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے، اور عجیب انوارات کا مجموعہ ہے دوستو۔ آج بھی انسان جب ان کے قبر کے احاطے میں ہم داخل ہوئے، یقین کریں ہم جیسے سیاہ کاروں کو وہاں ایک انوارات کی کیفیت محسوس ہو، اور کیوں نہیں ہوتی؟ وہ ہستی وہاں پہ آرام کر رہی تھی کہ جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مؤذن ہونے کا، خادم ہونے کا، سفر و حضر کے ساتھی ہونے کا شرف حاصل رہا، جو سب چھوڑ چھاڑ کے اور ساری قربانیاں دے کر اپنے جسم پر ہر تکلیف برداشت کر کے اللہ کے پیغمبر کے وفادار غلام بن گئے تھے، آج بھی ان کی قبر پہ اگر انسان جاتا ہے، یقین کریں ایک کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی۔ تو شام آ گئے، پھر واپس نہیں گئے۔ بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس جاتے ہوئے یہاں سے گزرے تو شام آ گئے۔ شام کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا امیر المومنین حضرت بلال ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ اذان نہیں دیتے، ہم ان سے کہتے ہیں اذان دے، یہ نہیں دیتے، آپ ان سے کہیں درخواست کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ بلال آپ مدینہ تو چھوڑ دیا، یہاں آ گئے، اب کبھی کبھی آپ اذان دے دیا کریں یہاں پہ۔ فرمایا میں نہیں دے سکتا،
اس لیے کہ وہ یادیں مجھے تازہ ہو جاتی ہیں. لیکن حضرت عمر کے شدید اصرار پر انہوں نے اذان دی پھر شام میں اذان. لیکن صحابہ فرماتے ہیں وہ اذان ایسی تھی کہ امیر المومنین بھی رو رہے تھے اور سب لوگ رو رہے تھے. تو آج تو وہ مہینہ اور اللہ کا وہ مہمان رخصت ہونے کی نوید دے رہا ہے، یہ جمعۃ الوداع، کہ اب یہ ہمارے پاس زیادہ دن نہیں ہے، یہ رخصت ہو جائے. اس لیے جتنے دن ہمارے پاس باقی ہیں میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہم اللہ پاک کو مزید راضی کرنے میں گزار لیں، اللہ پاک کو خوش کرنے میں گزار دیں، اللہ پاک سے مانگنے میں گزار دیں. اور جتنے دل کے ارمان، جتنی باتیں ہمارے دل میں موجود ہے، یقین کریں یہ وہ دن گزر رہے ہیں جو ساری باتیں اللہ کے سامنے پیش کرنے کی اللہ کی رحمت منتظر ہوتی ہے. 10 لاکھ افراد ہر دن ان کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. اور آخری عشرے میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہر دن کا معاملہ ڈبل کر دیا جاتا ہے. ایسے ہر دن 10 لاکھ تھے تو 21 رمضان کو کتنے ہوں گے؟ 20 لاکھ. پھر 22 رمضان کو 40 لاکھ، 23 رمضان کو 80 لاکھ، اس ترتیب پہ چلے. تو اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. تو جتنی گھڑیاں ہمارے پاس ہے یہ اللہ پاک سے مانگ لیں، اپنی زندگی کی حفاظت کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں، فکر آخرت اپنے اندر پیدا کر لیں، اپنے معاملات کی صفائی کر لیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم سے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی شان کے مطابق اسے انتہائی درجے میں قبول فرما دے. یا اللہ جتنے دن، جتنی گھڑیاں، جتنی ساعتیں باقی ہے اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں رہنے کی، جڑنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم